السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کو سنانے جا رہے ہیں مفتی حماد راجہ صاحب کا تقریر جو کہ بیٹی کے اوپر کیے ہیں۔ بہت اچھا تقریر ہے، آپ لوگ سنیے، سن کے بہت اچھا لگنے والا ہے آپ لوگ کو۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا، تو وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رکھ کے دے رہا ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی۔ بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے، تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے۔ رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا۔ خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے۔ یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے۔ رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا۔ اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا ہے، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا۔ ایک خیال رہ کے سر رلاتا ہے، میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی۔ یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا۔ یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں۔ کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا۔ تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے۔ تو بھائی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو۔ تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کئی تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی۔ وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے، تو 1 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے۔ اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل توڑا نہ کر۔ اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے، بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں۔ خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب۔ پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی، بہن انشاءاللہ اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات۔ اس کا
بدل نہیں ملے گی۔ ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں ایک بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے۔ ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو، ایک بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے۔ اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں، بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ وہی بات، زندہ باد۔ اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا ستانا دیتے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے، اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا بات۔ تو بیٹے کو LLB BUMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے، ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے۔ اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا۔ مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو۔ یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ۔ اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے، دنیا گھوماؤ۔ مجھ سے لوگ جب بھی کہتے ہیں نا دعا کریں 4 بیٹیاں نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے، ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے، اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی۔ یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، فکر ہی مت کر بیٹی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑنا۔ میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی۔ کتنی؟ 6 بیٹی، زور سے کتنی؟ 6 بیٹیاں اللہ نے عطا کر دی۔ 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا، اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا، بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن، اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ماں تو ماں تھی، جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے، 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے۔ اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟
मालिक तूने एक बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं, 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है, या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीबी ले चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए, 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे में पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह, 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा देना। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। वही मैं बात अर्ज कर रहा था सैयदा कायनात की, खातून जन्नत, पर्दे के हवाले। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम थी कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही, इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। हाँ, पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है, इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पढ़ी इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल, नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा, वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए, इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की। मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब जी। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पता। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने, पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी।
سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی حدیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں. یاد رکھو میری بات. کہہ رہا کہیں بھی جان دو، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ سن، تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ. واہ کیا ہوگی بات. کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح؟ نہیں آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں. بات ختم کر دی خاتون جنت نے. پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم. فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی؟ دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا. محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی ہیں جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں. پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی، اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن، بند کر دو آن لائن تعلیم. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی، ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری، پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. سبحان اللہ. ایسی بہو لے کے آؤ، خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں، عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائیں. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھانا ہی ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو، اپنے ادارے بناؤ، اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. بہت اچھا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، شادیاں حل کی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں کریں گے. ہاں
ससुर के देने से भला नहीं हो ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी बाबा देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह, कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आ गया, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा जी। याद रखिएगा, यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम ही आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है, और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूं, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा, और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकार बगदाद की है, लेकिन याद रखिएगा मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? जी। अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम लोग, हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं, ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है, हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है, पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है, लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे, माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब माँ ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
بیٹا دیکھیں، آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی ہے۔ یہ بچپن کی کہانی، آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی، کہتی ہیں عبد القادر ایک سوال رہ گیا تھا وہ پوچھنا ہے۔ پوچھو امی، کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے تھے، کہاں چلے جاتے تھے؟ پوچھنے آئی، فرمانے لگے مسکرا کے امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ کب؟ دودھ پینے کی عمر میں۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ کس عمر میں سمجھ رہے تو بولے ورنہ سلام پڑھ لیں۔ کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں۔ کہا شہزادے یہ پتا کرنا ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں سورج میں چلے جاتے تھے، کہ اب بھی جا سکتے ہو؟ تم مسکرایا بغداد والا پیر، کہنے لگے امی وہ بچپنا تھا، آج عبد القادر کی جوانی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا امی وہ بچپن تھا جو میں سورج کے اندر آ جاتا تھا، اب سورج میں طاقت نہیں عبد القادر کو اپنے اندر لے سکے۔ اب کہتے امی اگر ایسے 1000 سورج بھی آ جائے تو عبد القادر کے سینے میں دفن ہو کے رہ جائے گا۔ اب رب نے عبد القادر کو وہ کمال بخشا۔ یہ عبد القادر کے بچپن کی کہانی ہے۔ جب عمر 14 سے 18 برس کی ہوئی اور پڑھنے کے لیے نکلے، پھر ماں کی پرورش دیکھیں، اب بچپن نہیں تھا، سمجھدار تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا، اور ابتدائی علوم حاصل کر چکے اپنے گھر میں، گھر سے نکل رہے ہیں تو ماں کے جملے کیا تھے؟ عبد القادر ایک وعدہ کر کے جا۔ امی کون سا وعدہ؟ کہا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو، آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبد القادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبد القادر جیلانی کی ماں تھی۔ واہ واہ بے شک۔ وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا۔ بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا، واقعہ سنانا مقصود لگی ہے۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے۔ صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے۔ سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے، بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا۔ عبد القادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جاتا۔ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ میں رک کے ایک بات کہوں، آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنا، 3 روپے کی مرچ لے آنا، ہے نا، 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا، بچہ گیا جا سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا، 10 روپے بھی بچا لایا۔ ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے۔ امی کہتی پیسے، امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا۔ آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا، جی حق بات۔ پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے، پھر مقدمے ہوتے، صحیح بات، پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، حق بات، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، پہلی غلطی نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امیر المومنین فاروق اعظم، وہ عمر
جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے. آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے, ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے. اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو, نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو, تب پتا چلے گا اسلام کیا ہے. فاروق اعظم بیٹھے نا, شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا, لوگوں میں تذکرے ہوئے, ڈر نہیں رہی ہے بکری کو, ڈر نہیں لگ رہا, شیر کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے کہا منہ بند کر, پتا نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا. زندہ باد. یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت, ایک شخص پکڑا گیا, آپ نے حکم دیا, چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا, حکم ہوا ہاتھ کاٹ, رونے لگا, امیر المومنین معاف کر دیں, پہلی بار چوری کی ہے. فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں. کہا جھوٹ کیا بولا؟ آپ کہتے ہیں ظالم, رب اتنا کریم ہے, پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے. پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا, یہ رب کے کرم کے خلاف ہے. تو جھوٹ بول. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا, یہ پہلی غلطی نہیں, اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں. بے شک. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا, 10 روپے بھی لے آئے, گڈو ہوشیار ہو گیا. گڈو ہوشیار نہیں, گڈو چور ہو گیا. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ, ہمیں حرام کا ایک پتہ بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے, کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا وہ ایم اے ڈھونڈی ہے, LLB ڈھونڈی ہے. ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح؟ نشہ نہیں چڑھا, ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو, میری بیٹی LLB کر رہی ہے, معاف کیجئے گا, ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو, وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے, آخرت میں بھی عزت عطا کرے. بے شک. سبحان اللہ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا, غلط نہیں ہو گیا, قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. سب کو شوق لگا ہے, 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی, ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی ہے. ارتداد کا بہت مسئلہ, پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے. سب کہہ رہے ہیں سب پہ بات کرو, مولویوں روکو. ایک مولوی کسے روکے؟ مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر, اپنے گھر کا خود مولوی بن جا, اپنے گھر کا خود مولوی بن, اور اپنی بیٹی سے کہے ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے, ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے, برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو خاک سے لگے, میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک. حق بات ہے. پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے, کتنے نہیں کہیں گے. پائے مورا لنگ نیست, ملک خدا تنگ نیست. 365 دن میں 400 تقریریں کرتے, کمی نہیں ہے. مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں, بدل دو. یہ آگ کیوں لگی ہے؟ یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے, تو بغیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن, بس قرآن, تو نے اسے بس سمجھا ہے, یہ سب ہے. بے شک. جسے بس کہہ رہا ہے یہ سب ہے. جی حق بات. بہت اچھا. بس قرآن نہیں جمے. ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں, اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا. دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی, دین نہیں تھا. معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سدھرتے. لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو, لگے برداشت کر لو, دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے.
جی جی حق بات. اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے. اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنو. یہ جو آگ لگی نا نیا رشتہ کرنے کے لیے کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے. ایک لیول تھا اردو کا، بچی میلاد پڑھ لیتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی، تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی. آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے، ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا، بی اے تو کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوکری کرائے گا، اس کی کمائی کھائے گا. بے غیرت ہوتے ہیں جو عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں، غیرت والے وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا کرتے ہیں. یہ مزاج بن گئے ہمارے کہ نہیں ہمارا لڑکا کہتا بی اے پاس ہونی چاہیے. خدا کی قسم بی اے پاس نہ ڈھونڈ. آگ لگ گئی ہے معاشرے کو. آج جو بغیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں. جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے. مجھے بتا تو سکی، چل ہائی اسکول کرا، آئی ایس آئی پی ایس بیٹی کو بنا. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو سکی بلڈنگوں میں تم ٹائلز لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو سکی کہ تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں، کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے تہذیب کا ادارہ بنایا کہ نہیں. کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے. اور یاد رکھیے گا ماحول کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی پوت دیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاکھ ڈگریاں لے آؤ، کوئی عزت جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد تیرے گھر میں آ نہیں سکتی ہے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی واہ ماشاءاللہ، زندہ باد. کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال. ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی. کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی. بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. بے شک حق بات. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ختم کرو کہ بہو ایل ایل بی چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے. مانگو. کر کے لائے ایل ایل بی، 4 دن بعد بھوت آ گئے اس کے. کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ، نیر میں نہلا کے لا. کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ، 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن 6 مہینے پڑی رہے. کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے. میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے. صحیح بات ہے، حق بات ہے. بھائی رویے بدلو، دیندار بہو تلاش کرو. دیندار. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے ایل ایل بی کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں. اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے. اسلامی زندگی. یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا. بے شک بے شک. سب کا عقیدہ ہی سے بریلویوں کا نہیں، سب اس بات سے متفق ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا خیال کرو اور گمان کرو. ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی. اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری. حساب مشکل پڑ جائے گا.
اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی، اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ لیکن نشہ چڑھا ہے، مکھیا کی بیٹی ہے، LLB کر رہی ہے، وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو، اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ، وہی آگ لگاتے ہیں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح بات، ہاں آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الرٹ رہتا ہے، جس پہ بھروسہ ہے وہی، وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھال، آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، برا نہ مانو، ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی۔ میرے نبی وصال کا وقت ہے، آواز دی یا فاطمہ، جی بابا، دوڑ کے آ گئی، ہاتھ پکڑا بیٹی کا، فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ سیدہ رونے لگ گئی، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا، وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے، جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا، وہ بیٹی آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا؟ رو کے کہتی ہیں ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں، فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں، ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے۔ آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے، خدا را بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو۔ انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو، انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو۔ انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو۔ بے شک بات، یہ انصاف۔ ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا، کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا، مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں، لوٹ جا، نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں۔ وہ بھائی بہت ستم ہم کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، رحمت خدا کی۔ بیٹے آتے ہیں، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، میں بیٹوں کا مخالف نہیں، بیٹے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے، بڑی چیز ہے، لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے، بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بیٹا آتا ہے نا رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن، حکم ہوتا رب کی طرف سے، اپنے لیے بھی کمانا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا۔ اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں، ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہوں، سبحان اللہ، اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہوں، رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا۔ وہی بابا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا، وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے۔ رابعہ بصریہ بیٹی ہی تو ہے، پڑھے نا تاریخ، خاتون جنت بیٹی تو ہے، زینب بیٹی ہی تو ہے، ان کی تاریخیں پڑھیں، کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں۔ آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں، نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے۔ بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی۔ جتنے رخ اس کے بدلے، ہر رخ میں عزت رب نے بخشی۔ ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی، BUMS کرے گی تب عزت پائے گی، ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی؟ خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا، دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ چلوں آگے برداشت کر لیں گے تھوڑی سی، جی جی تھکے نہ ہو تو ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ جی سلامت رہے۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے، سب جاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں،
माशाअल्लाह। توجہ ہے نا سارے لوگ؟ میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے یاد ہے؟ ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا. بیٹی آتی ہے نا کہتی ہے میں اپنا بھی رزق لائی ہوں اور تیرا بھی لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی. لوگ کہتے ہیں اماں ناراض ہے 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں. کئی عورتوں کی کہانی وہاں خالد صاحب ہم لوگوں کا تو نمبر سرکاری رہتا ہے نیٹ پہ کوئی بھی نکال لیتا ہے. فون کرتی ہیں لڑکیاں دعا کرنا حضرت طلاق کا نمبر ہے. کیوں 5 بچیاں ہو گئی تانے سنتے سنتے اب یہ دن آ گئے وقت نہیں کٹ رہا ہے اور ساس کا لہجہ بڑا بگڑا ہوا ہے. دعا کریں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ ماں کو گھر میں عزت مل جائے. یہ دن دیکھنے تھے بیٹی کو کہ اس کو اپنی عزت کے لیے ایک بیٹے کی بھیک مانگنی پڑے. اور یار اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی نا رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہیں کھلاتا. 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو دی. 4 بیٹیاں اگر یہ بوجھ ہوتی ایک بیٹی بھی رب اپنے محبوب کو نہیں دیتا. 4 بیٹیاں عطا کی اور 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. حضرت خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے. چہرے اتر جاتے بھائی چہرے نہ بگاڑا کرو. بیٹی آئے تو 2 سجدے شکر کے زیادہ کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جانتے ہو دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی. فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کہتے ہیں کہ جو خدمت جو پیار مجھے میری ماں سے ملا ہے پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے فاطمہ کے سامنے ملا ہے. حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے. برا نہ مانیے گا کل اللہ کرے سارے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں. اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں بیٹے نقصان میں رہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہیں. جی ٹہنی سمجھ گئے نا تنا بھی سمجھ گئے. جڑ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ. سارے بولے ہیں کیا سوکھے گا؟ شاخ سوکھ جاتی ہے. اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا. ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو. وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو. پھر 18 سال میں وزن تول لینا. جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا. اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بے شک حق بات. یہ بات یاد رکھیے. تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہیں تو باپ کا نقصان نہیں بیٹوں کا نقصان. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں. بڑی دولت ہے. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں. کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی. کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے. جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے. حق بات. بھائی کل بھی بھائی تھا آج بھی بھائی ہے. لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ایک ہے. لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے اپنا بھی کچھ کرو. جی صحیح بات. مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی سب کی. اکیلے رہیں گے 2 پکائیں گے کھا لیں گے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا. رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے گاڑی تک آنے میں. یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے. میں خالی اپنی سسرال کی نہیں میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے نا میری بات. شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں اس لیے بات اچھی نہیں لگے بہت اچھا. لیکن یاد رکھیے گا
کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا۔ کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی، اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی۔ کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے۔ یہاں بھائی چھوڑے ہیں، وہاں بھائی مل جائیں گے۔ جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی بات زندہ باد۔ مفتی صاحب یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا مفتی صاحب، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح سنو بات۔ بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے۔ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، بے شک سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ غیرت ہوتی تھی، طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا، آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا۔ حیا کا پانی مر گیا سے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا۔ آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، بات یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا، جی صحیح بات، مرے گا۔ 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں۔ ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی میں چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، خاصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں، جی جی صحیح بات، بم بن کے جاتی ہیں۔ چائے مانگے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا۔ صحیح بات ہے،
بہت یہی اچھا ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی بہت اچھا جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ جی جی بہت اچھا مشکل ہو گیا جینا، بہت اچھا بات مشکل ہو گیا جینا۔ اچھی بات مولوی 5,000 مانگنے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیرت، صحیح بات ہے وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ حق بات کنڈیشن دیکھو ہماری حالات ہیں، ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا۔ صحیح بات ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا، للہ کو نہیں ملے گی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، یہی سوچ ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لوہا، کیلیں، کیوں کہ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال۔ اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما، ہے نا؟ آمین دعا ہے ہماری۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے۔ کیا ہے؟ سنو بھائی، توجہ ہے سارے نوجوانوں کی؟ جی ارشاد جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لینا۔ بہت غور سے، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو۔ خرید سکتے ہیں؟ انشاءاللہ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نکاح نانو نفقہ ضروری قدرت سے ہاں قدرت ہو اس پہ۔ بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو، پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں۔ صحیح بات چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے، ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوانے۔ وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا۔ ایسی صحیح تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو، جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا تم کر دیو۔ بغیرت بھیج دیتے، حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی۔ صحیح بات میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی حق یہ بات چھین کے کھا رہا ہے۔ جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے کے لیے۔ بے شک تو میں نے کیا کہا؟ ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے، اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔ السلام علیکم۔